بظاہر بڑی جی لگتی ہوئی بات کہ انہوں نے ایک ایسا متفق علیہ فارمولہ دے دیا ہے جو سب کے نزدیک قابل تسلیم، اور ان کو اسلامی تسلیم یہ کر رہے ہیں۔ اب کیا عرض کیا جائے کہ یہ معاف رکھیے گا، یوں انورٹڈ قوموں میں کہہ رہا ہوں، لعنت کا طوق انڈیا میں بھی اس بندہ ناچیز کے سر تھا کہ سب سے زیادہ یہ شخص مخالفت کر رہا ہے۔ یہاں بھی یہ چیز اسی کے حصے میں آئی۔ کیا عرض کروں کیوں حصے میں آئی؟ بس ایک چیز ہے، قرآن کے ساتھ اور صدر اول کے اسلام کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ مملکت کے ساتھ ایک والہانہ عشق ہے جو مجھے لیے چلا جا رہا ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ اصطلاح کتاب و سنت کی بڑی جاذب نظر آ رہی ہے، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، لیکن اس کے مطابق کوئی ضابطہ حیات مرتب نہیں ہو سکے گا جو آپ لوگوں کے نزدیک بھی متفقہ طور پر اسلامی ہو۔ کفر کا فتویٰ 1000 علماء نے دستخط کر دیا۔ بہت اچھا جی، ان میں سر فہرست مولانا مودودی مرحوم تھے، اور اہل حدیث حضرات کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر مولانا محمد اسماعیل سلفی مرحوم گجرانوالے کے جو تھے، ان دونوں کے درمیان ایک بحث ہوئی۔ یہ بات نہیں تھی کہ سنت ملے گی کہاں سے ہمیں، بات یہ ہوئی کہ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے، سنت کہتے کس کو ہیں۔ یعنی طے یہ ہوا تھا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قوانین بنے گا متفق علیہ، اور بات یہ چلی کہ سنت کہتے کس کو ہیں۔ آپ حیران ہوں گے یہ باتیں سن کے، آپ کے اس ملک میں یہ ہوئی بڑی لمبی چوڑی بات، اس پہ اوپر کتابیں لکھی ہوئی۔ جماعت اسلامی کا نظریہ حدیث مولانا سلفی کی مرحوم کی طرف سے، اس کا جواب مودودی صاحب کی کتابوں کے اندر کہ سنت کہتے کس کو ہیں۔ اور اس قدر اختلاف اس چیز کا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص ایک حدیث کا بھی مسلم اور بخاری کے منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج، ان کو یہ کہا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جسے آپ سنت کہتے ہیں وہ دین میں تحریف ہے، اسلام تو ایک طرف رہا۔ کتابیں موجود ہیں، اور اس کے باوجود مطالبہ حکومت سے یہی رہا کہ کتاب و سنت کے مطابق ضابطہ قوانین مرتب کیجیے، اس سنت کے مطابق جس کی ڈیفینیشن میں یہ دو سر خیل علماء متفق نہیں تھے کہ کیجیے۔ اب وہ کس طرح سے کریں؟ ہر حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کے یہ بناتے نہیں ہیں، ہم نے تو ان کو متفق علیہ فارمولہ دیا ہوا ہے۔ غور فرمائیے کیا ہو رہا تھا اس ملک میں، اور اس فارمولے کے جزو اول کی یہ کیفیت تھی۔ 20 سال تک یہ بحث جاری رہی، اور مطالبہ بھی ساتھ ہی ہوتا رہا۔ 20 سال کے بعد خود مولانا مودودی مرحوم نے یہ اعلان کیا کہ کتاب و سنت کی روح سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین پبلک لاز کا نہیں بن سکتا جو مختلف فرقوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کہلا سکے۔ سن لیا آپ نے؟ اس مطالبے کی حقیقت میری زبان سے نہیں، ان کی زبان سے نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ اور جب یہ اعلان کیا تو اس کے 4 ہی دن بعد جماعت اسلامی کی اس زمانے کی مجلس شورا کے اجلاس میں ریزولیشن پاس ہوا کہ حکومت سے کہا جائے کہ کتاب و سنت کے مطابق قانون بنائے، نہیں بنائے گی تو اس کے خلاف ڈگڈگی بجائی جائے گی۔ عزیزان مان، یہ تاریخ آپ کے سامنے لکھی ہوئی موجود ہے، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہے یہ مسلمان یہاں کا، ان کی وجہ سے اسلام ہی سے وہ شخص دل، اگر میں متنفر نہ بھی کہوں تو بہرحال دل برداشتہ ہو چکا ہوا ہے۔ وہ اس کو دلچسپی کا موجب سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مولویوں کے کوئی جھگڑے ہیں، کرتے رہیں، نہیں بن سکتا۔ کہا کہ پھر کیا کریں؟ کہا کرنے کی بات تو آسان ہے، یہاں فقہ حنفی نافذ کر دیجیے، یعنی وہ متفق علیہ نہیں بن سکتا کہ اختلاف ہے۔
فقہ حنفی ان میں سے ایک فرقے کی فقہ ہے، یہ نافذ کر دیجئے، گویا باقی سارے اس پہ متفق ہو جائیں گے۔ اس مقصد کو سامنے رکھیے کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کوئی ایسا ضابطہ قوانین اور آئین بن نہ جائے کہ جس پر سارے مسلمان متفق ہو جائیں۔ فقہ حنفی نافذ کر دیجیے۔ فقہ حنفی کے متعلق میں اپنی طرف سے خود نہیں کچھ کہنا چاہتا، خود ان کے فقہ حنفی کے متعلق مودودی مرحوم کے اپنے خیالات یہ ہیں کہ مجتہد خواہ کتنا ہی با کمال ہو، زمان و مکان کے تعینات سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتا، نہ اس کی نظر تمام ازمنہ اور احوال پر وسیع ہو سکتی ہے، لہذا اس کے تمام اجتہادات کا تمام زمانوں میں اور تمام حوالات کے مطابق ہونا غیر ممکن ہے۔ جی فرماتے ہیں یہ سلف کون سے انبیاء تھے جن پر ایمان لانے کی مسلمانوں کو تکلیف دی گئی؟ بزرگان سلف کے اجتہادات نہ تو اٹل قانون قرار دیے جا سکتے ہیں اور نہ سب کے سب دریا برد کرنے کے لائق ہیں۔ صحیح اور معتدل مسلک یہی ہے کہ ان میں رد و بدل کیا جائے۔ اور سب سے بڑی چیز کہ کہا دوسرا بنیادی نقص اس مسخ شدہ مذہبیت میں یہ ہے کہ اس میں اسلامی شریعت کو ایک منجمد شاستر بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ کہا کہ اس منجمد شاستر کو یہاں نافذ کر دیجیے اسلامی مملکت بنانے کے لیے۔ عزیزان ایمان میں نے عرض کیا ہے نا، مسلمان کو یہاں اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں اس کو دلچسپی اس سے نہیں رہی۔ پہلے تو اس سے دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی نا کہ آمین بالجہر چاہیے یا پھر وہ کہتے مولویوں کا مسئلہ ہے۔ اب یہ مسئلہ جو ہے یہاں پہنچا دیا گیا ہے مسلمان کو آہستہ آہستہ مذہب سے برگشتہ کر کے کہ وہ دلچسپی نہیں لے رہا، ورنہ پوچھتا کوئی ان سے کہ کتاب و سنت کے متعلق 20 سال تک مطالبے ہوتے رہے اور آخر آپ نے خود کہہ دیا نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد کہتی ہو فقہ حنفی کے مطابق بناؤ، اور آپ خود کہتے ہیں کہ یہ فقہ منجمد شاستر ہے۔ ان کے گروہ کے لوگ یعنی یہ مذہبی پیشوائیت وہ نہیں اس قسم کا مطالبہ کرتی، ویسے اختلافات ہزار باتوں میں اور ہوں گے، اس کے متعلق ایک بات نہیں کی گئی، بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس ملک میں انتشار اور تشدد پیدا ہونے نہ دیا جائے، کرنے جائے بن نہ جائے، کہیں کوئی ضابطہ نہ بننے پائے۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب عقل انسان کے لیے اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ کسی عقیدے کا معتقد ہو اور اس اعتقاد کے حق میں اس کے پاس اس کے سوا اور کوئی دلیل نہ ہو کہ اس کے باپ دادا بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی؟ سن لیجئے۔ اور اس کی دلیل ہی یہ ہے فقہ حنفی کی کہ وہ حضرات طرف سے ہمارے باپ داداؤں کی طرف سے اسلاف کی طرف سے متواتر چلی آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں شرمناک بات اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ مطالبہ یہ کر دیا، حکومت نے بھی یہ تسلیم کر لیا اور نظریاتی کونسل نے طے کیا کہ یہ حنفی فقہ عزیزان مان یہ صدر اول میں موجود نہیں تھی، اس زمانے میں الگ فقہ ہی کوئی نہیں تھی۔ ساری امت کے لیے ایک ضابطۂ قانون تھا جس کی بنیاد قرآن کریم تھی اور جس کے اصولوں کی جزیات اس زمانے کی مملکت نے قائم کی تھی، حضور اور خلفائے راشدین کی۔ یہی صحیح اسلام تھا۔ انہوں نے ان فقہی قوانین کو جو 1000 سال پہلے کے حالات کے مطابق مرتب کیے گئے تھے دور ملوکیت میں، انہیں نافذ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر سے نافذ کیا، پہلے ہی جو قوانین نافذ کیے وہ سزاؤں کے متعلق تھے جنہیں حدود کہا جاتا ہے۔ اس آرڈیننس کے جاری کرنے کے قریب 1 ہفتہ یا 2 ہفتے بعد امریکن ٹی وی کا ایک ڈیپوٹیشن آیا تھا یہاں صدر مملکت سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ اس قسم کی سزائیں یہ نافذ کیسے ہو سکیں گی؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم نے سزاؤں کو تو دیکھا ہے، وہ ہم ان شرائط کو نہیں دیکھا جن کے تابع ہم کہتے ہیں کہ یہ سزائیں دی جائیں گی۔ ان کے تابع کسی 1000 میں سے ایک مجرم کو بھی سزا نہیں دی جا سکے گی۔
یہ ممکن العمل نہیں، امپاسبل ہے، یہ لکھا انہوں نے کہا صدر